الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو دین اسلام سے مالا مال کیا۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس روئے زمین پر مبعوث کیے گئے فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں ایک عظیم نعمت صحت اور عافیت بھی ہے۔ اس نعمت کی قدر و قیمت کا، اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ وہ شخص کر سکتا ہے جو دین یا دنیا کی کسی نعمت سے محروم ہو۔ جو نعمت عافیت سے محروم ہو وہ اس نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ ہر عقل مند انسان کی خواہش یہ ہے کہ اسے عافیت مل جائے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ وہ مصیبت سے دوچار ہو اور صبر کرے۔ ہر انسان عافیت کی تمنا کرتا ہے، ہر انسان عافیت کی خواہش رکھتا ہے۔ اس نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ منبر پر تشریف لائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رونے لگے۔ پھر فرمایا، ہجرت کے پہلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سلوا اللہ العفو والعافیہ، اے لوگوں اللہ سے عفو کا اور عافیت کا سوال کرو۔ عفو اور عافیت کیا ہے؟ عفو کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے درگزری، عافیت کے معنی ہوتے ہیں بیماریوں سے اور مشکلات اور مسائل سے عافیت۔ اللہ سے عفو اور عافیت کا سوال کرو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَى بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ یقین کے بعد، ایمان کے بعد صحت اور عافیت سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم نعمت ہے یہ۔ سنن ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، یقیناً تم میں سے جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان میں ہے، ومعافا فی جسدہ، اور اس کو مکمل جسمانی صحت حاصل ہے، ایک تو امن حاصل ہے، دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، دشمن کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس نے امن میں صبح کی، ومعافا فی جسدہ، اور وہ جسمانی طور پر مکمل صحت اور عافیت میں ہے، وعنده قوت یومہ، اور اس کے پاس اس دن کا راشن بھی ہے، اس دن کی غذا، اس دن کی خوراک اس کے پاس ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ تین نعمتیں حاصل ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا اس انسان کے لیے دنیا کی نعمتیں سمیٹ دی گئی ہیں۔ اگر روزانہ صبح ہمیں اللہ کی یہ تین نعمتیں حاصل ہو تو ہر انسان کو صبح کرنے کے بعد ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اگر اللہ کی یہ تین نعمتیں ہم کو حاصل ہیں، امن حاصل ہے، دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، جسمانی صحت ہم کو حاصل ہے، بیماریوں میں ہم لوگ ملوث اور مبتلا نہیں ہیں، اور اس دن کا راشن اور خوراک ہمارے پاس ہیں، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قیامت والے دن بندوں سے اللہ کی جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان میں دو نعمتیں سر فہرست ہیں۔ اللہ بندوں سے پوچھے گا، کیا ہم نے تم کو جسمانی صحت سے نوازا نہیں تھا؟ کیا ہم نے تم کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ ان دو نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔
یہ جو صحت کی نعمت ہے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور ٹھنڈا پانی جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے متعلق بھی قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا. صحت اور عافیت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کثرت سے عافیت کا سوال کرتے تھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا و اہلی و مالی. کثرت سے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے تھے. اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس نعمت کے چھن جانے سے پناہ طلب کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اللہ نعمتوں کے زائل ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں. وتحول عافیتک، عافیت جو تو نے نعمت دی ہے وہ نعمت ہم سے چھین جائے، میں پناہ طلب کرتا ہوں. وتحول عافیتک، اس نعمت کے پلٹ جانے سے، اس نعمت کے چھین جانے سے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. وفجأۃ نقمتک، کسی اچانک آنے والی آفت کا میں شکار ہو جاؤں، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. وجمیع سخطک، تجھے ناراض کرنے والے، تجھے غضبناک کرنے والے، تجھے غصہ دلانے والے تمام اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہ میں برس، یہ جو بیماری ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. والجنون، دیوانگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. والجذام، یہ جو جذام کی بیماری ہے، اللہ میں کوڑ جس کو کہا جاتا ہے، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وسیء الاسقام، جتنی بھی بری بیماریاں ہیں میں اسے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کثرت سے عافیت کا سوال کرتے تھے اور اس نعمت کے چھن جانے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی اس بات کی وصیت فرماتے تھے، اس بات کی نصیحت فرماتے تھے کہ اللہ سے کثرت سے عافیت کا سوال کرو. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا، اسلام قبول کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صلاۃ سکھاتے تھے، نماز سکھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اسے یہ کلمات بھی سکھاتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی. اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت کے راستے پر مجھے ڈال دے. اللہ مجھے عافیت دے. ہر اسلام قبول کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو. نماز کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ عافیت کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول علمنی شیئا ادعو اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی دعا سکھائیں جس کے ساتھ میں اللہ سے دعا کروں. کوئی بات سکھائیں، کوئی کلمات سکھا دے، میں ان کے ساتھ اللہ سے دعا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرو. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ دن میں رکے رہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول علمنی شیئا ادعو بہ اللہ عز وجل. آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیں، کوئی بات مجھے سکھا دیں جس کے ذریعے سے میں اللہ سے سوال کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی دعا سکھائی، کہا اللہ سے عافیت کا سوال کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بلکہ اور ایک روایت میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول ای الدعاء افضل، دعاؤں میں سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربک العافیت والمعافات، اپنے رب سے عافیت اور معافات کا سوال کرو کہ اللہ تمہیں ہر قسم کی آفتوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے،
اور کوئی بندوں میں سے کوئی بندہ تمہیں مصیبت اور اذیت سے دوچار کرے، اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے۔ عافیت بیماریاں ہیں، معافات ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے پہنچنے والی تکلیفیں ہیں، دشمنوں سے پہنچنے والی تکلیفیں ہیں۔ آپ نے کہا سل ربک العافیت والمعافات، پھر دوسرے دن نبی کی خدمت میں حاضر ہوا ہو، کہ اللہ کے رسول ای دعائی اول، دعاؤں میں سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی وہی دعا سکھائی، کہا سل ربک العافیت والمعافات، اپنے رب سے عافیت اور معافات کا سوال کرو۔ چنانچہ وہ تیسرے دن حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول ای دعائی افضل، دعاؤں میں سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ آپ نے یہی دعا سکھائی، کہا سل ربک العافیت والمعافات۔ پھر آپ نے فرمایا اگر دنیا میں تجھے عافیت مل جائے، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ أُعْطِيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر دنیا میں اللہ تجھے عافیت دے دے، پھر آخرت میں بھی اللہ تجھے عافیت دے دے، قیامت کی آزمائشوں سے، قیامت کی مصیبتوں سے، قیامت کی پریشانیوں سے اللہ تجھے بچا لے، تو کامیاب ہو گیا تھا۔ تو عافیت، اللہ سے ہمیں عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہمیں عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواس حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وطر کی آپ نے دعا سکھائی، جو دعا ہم لوگ وطر میں پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ سے جہاں ہدایت مانگتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافینی، ہدایت کے بعد دیکھیے عافیت کا سوال ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ ہمیں ہدایت دے کر کے ہمارا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں فرما دے، وعافینی فی من عافیت، اللہ ہمیں عافیت دے دے، اور ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما جن کو تو نے یہ نعمت دے رکھی ہے۔ تو غرض صحت اور عافیت اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہم کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں۔ جب تک آپ کو اللہ کی یہ نعمت حاصل ہے، ان میں نیکیوں کے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، عبادتوں میں سبقت کریں، نیکیوں میں سبقت کریں، صلواتوں کا اہتمام کریں، با جماعت نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، لاک ڈاؤن کے جہاں بہت سارے ہمیں فائدے دیکھنے کو ملے ہیں، ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کا مسجد سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ جو تعلق لوگوں کا مسجد سے پہلے قائم تھا، کبھی فجر کی نماز میں 4-5 لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں، لوگ گھروں میں صلاۃ کے عادی ہو چکے ہیں، اور اس کا ایک نقصان یہ ہے جو با جماعت نماز کی جو اہمیت ہے وہ لوگوں کے دلوں سے گھٹ چکی ہے، یا ایسے لگتا ہے اس وبا سے ڈر کر کے لوگ مسجد سے بھاگ رہے ہیں، بازار میں تو لوگ دکھائی دے رہے ہیں، دنیاوی ضرورتوں کو تو پورا کر رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے لوگوں کا ڈر ہے، خوف ہے مسجد سے۔ حالانکہ رب سے جڑے رہنے میں، اللہ سے جڑے رہنے میں، اللہ سے تعلق قائم کرنے میں ہی ہماری ہر قسم کی آفتوں اور مشکلات اور مصائب کا علاج ہے۔ ہم مسجد سے کترا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اگر آپ موت سے بھاگیں گے تو موت سے بچ جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اس سے پہلے موت آپ کو لاحق نہیں ہوگی، موت کا وقت بھی متعین ہے، موت کی جگہ بھی متعین ہے، احتیاط ضرور کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسجدوں سے غائب ہو جائیں، کہا یقیناً جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تو تمہیں آ کے رہے گی، موت تو تمہیں اپنا نشانہ بنا کے رہے گی۔ تو اللہ نے عافیت دی ہے، قدر کرو، عبادت والے کام کرو، ایسے کام کرو جس سے رب راضی ہو جائے۔ تو غرض اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں صحت اور عافیت کی جو عظیم نعمت ہے اس نعمت سے تو ہمیں مالا مال فرما، ہر قسم کی آفتوں سے، بیماریوں سے، مشکلات اور مصائب سے اللہ ہماری حفاظت فرما، دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت میں بھی ہمیں تو عافیت سے مالا مال فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔